اعتکاف عکوف سے ہے۔ عکوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اپنے آپ کو پابند کرنے کو، کسی جگہ پہ رک جانے کو۔ معتکفین حضرات خصوصی طور پہ میری باتوں کی طرف دھیان دیں گے، باقی حضرات بھی میری باتیں معتکفین تک پہنچائیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک راوی ہے کشف الغمہ میں جس نے اعتکاف کی فضیلت کی حدیث حضور سے روایت کی ہے، اور وہ راوی وہ ہے جس نے عام روایتیں حضور سے نہیں کی، جس طرح حضرت ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، جو کثیر الروایہ صحابی ہیں نا، ان میں وہ نہیں ہیں۔ چند ہی گنی چنی ہاتھوں پہ گنی جا سکتی ہیں ان کی روایتیں۔ تے میں اشارہ دین لگا تے اشارے تو بعد اکھاں میں بند کرنے لگا، میرے کن مینوں دسن گے کیڑا بندہ میرے نال ہے۔ باقی روایات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا، تے او روایت کردہ ہے تے آہدہ ہے قال رسول اللہ جدی، جیڑا میرا نانا ہے انہیں فرمایا۔ اعتکاف کی فضیلت کی روایت امام حسین سے مروی۔ او اعتکاف والے ہو خوش ہو جاؤ، روایت امام حسین سے مروی ہے، اور امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا کہ جڑا بندہ اعتکاف بیٹھے گا 2 مقبول حج تے عمریاں دا ثواب اللہ دے نامہ اعمال دے اندر تحریر فرماتے ہیں۔ دوسری روایت بھی امام حسین سے مروی ہے۔ امام حسین فرماندے نے جڑا بندہ خدا دی رضا دی خاطر اعتکاف کرے، اللہ ادے اور دوزخ دے درمیان 3 خندقاں کھود دیندے نے، اور خندق بڑین تو لے کے مورگا تک نہیں، بڑین تو لے کے کچہری تک نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک جتنا فاصلہ ہے اتنی خندقیں، 3 خندقیں، 3 خندقاں معتکف تے دوزخ دے درمیان اللہ کریم کھود دیندا ہے۔ گرامی قدر احباب، اعتکاف کرن والے دیاں بڑیاں شاناں، اعتکاف کرن والے دیاں بڑیاں عظمتاں، اعتکاف کرن والے دیاں بڑیاں فضیلتاں۔ اللہ اللہ اللہ، اعتکاف کرن والے نو اللہ کریم انہاں نیکیاں دا بھی اجر عطا فرماندا ہے جڑیاں او نہیں کردا پھر بھی عطا فرماندا ہے۔ علماء فرماتے نے اعتکاف دی وجہ تو جس نیکی تو رک جاندا ہے، مثلا اودی عادت سی جنازہ پڑھنا، لیکن اعتکاف دے دوران جنازہ نہیں پڑھ سکیا، لوگ گئے نے او نہیں جا سکیا، اودی عادت سی کوئی بندہ بیمار ہوندا سی او تیمارداری وستی جانا سی، لیکن ہن اعتکاف دی حالت دے اندر تیمارداری نہیں کر سکدا۔ میرے آقا میرے مولا آپ فرماندے نے او جنازے وچ نہ جا کے بھی جنازے دے ثواب دا حقدار بن جاندا ہے، تیمارداری نہ کر کے بھی تیمارداری دا اجر و ثواب انہوں ملدا ہے۔ گرامی قدر احباب، بہت بڑا نقطہ آپ حضرات دیاں سماعتاں دی نظر کرنا چاہ رہے ہیں۔ علماء فرماندے نے پہلیاں امتاں تے 40 فرض ہوندے سن، اس امت تے 30 روزے فرض نے، لیکن قربان جاواں نبی پاک دیاں جوڑیاں دا صدقہ، اللہ نے فرمایا محبوبہ ہے تے 30 نے، لیکن ثواب میں انہاں نوں 40 نہ عطا فرماواں گا۔ صوفیاء فرماندے نے 30 نے، ثواب 40 دا کیوں ہے؟ اعتکاف والیاں دی وجہ تو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اے 30 نے 40 دا ثواب اعتکاف والیاں دی وجہ تو، کیونکہ معتکف دن میں بھی اعتکاف میں ہوتا ہے، رات کے وقت بھی اعتکاف میں ہوتا ہے، اور او جڑے آخری عشرہ گزاردہ مسجد اندر انہیں 20 دن گویا کے گزاریں، 20 دن گزاریں، راتاں نو نال شامل کر کے علماء کرام فرماندے نے اعتکاف والیاں دے انہاں رات تے دنہ دی برکت نال اللہ باقی امت نو بھی 30 نہیں 40 روزیاں دا ثواب عطا فرما دے۔ یہ کوئی عام سی بات ہے؟ اللہ 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 اللہ، اعتکاف کرن والا، اعتکاف کرن والے دے بڑے اجر، اور اعتکاف کے لیے آپ کسی عام گھر میں نہیں بیٹھے، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، اے کسی بندے دا گھر نہیں، اے احکم الحاکمین دا گھر ہے۔ پہلی گل اعتکاف والے یاد رکھن کہ اچھا نہیں بولنا، خدا دے گھر دے اندر تیمے لے جچ گل کرنی، گوشہ بڑھا اے اللہ نہ کر۔ اسا کی کار وچ نہ اچھا رولے بہنی عادت لے گئی، باہروں کو پہ لنگنا ہوگا تو پتہ لگنا ہے بھی جا رہا ہے کرنا،
اتنا اونچا سی بولنے ہیں، مسجد میں خاموش رہنا ہے، کوشش کرنی ہے معتکفین خاموش رہیں۔ یہ ہدایات سب کے لیے ہیں لیکن معتکفین کے لیے خصوصی طور پہ۔ نمبر 2، آپ کے اعتکاف کو خراب کرنے کا سب سے جو بیسٹ ویپن ہے شیطان کے پاس، وہ اے جڑا سا جیب وچ پائے اے ڈورو، جاننے ہو اس کی، یہ سب تو بیسٹ ویپن ہے آپ کے اعتکاف کو برباد کرنے کا شیطان کے پاس۔ مہربانی کر انہوں اتھے ہی چھوڑ کے آنا، پتلی پن والا چارجر نال نہیں آنا، چپٹی پن والا چارجر نال نہیں آنا، اس کی اتھے ہی رکھنا ہے۔ اور کارا لے کی آخ دینا ہے بھئی خیر خبر اگر تسا نہ پوچھی تو کو قیامت بھی ٹہنی ہے یار، سارا سال ہی تسا نال رہنا۔ نو نیوز از اے گڈ نیوز، اوچی سبحان اللہ بول، نو نیوز از اے گڈ نیوز، بس سمجھو بے اچھی خبر ہے، بس اس کی کر رکھ کے آنا۔ اور خود احتسابی کا سب سے بڑا موقع آپ کے پاس اعتکاف کی حالت میں ہے۔ آپ اپنی خود احتسابی جتنی اچھی انداز میں اعتکاف کی حالت میں کر سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اتنا باقی دنوں میں آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایک باپ نے اپنے پتر نو سمجھان دی خاطر اور تربیت دی خاطر بلایا تے فرمایا پتر تو کوئی بھی کم کرے تے باپ نو دی رپورٹ کرنی ہے، تے بچہ چھوٹا کم کرے تاں بڑا کم کرے تاں اپنے ابا جان نو رپورٹ دے میں۔ لیکن انسان کدے اکتا بھی جاندہ ہے، کدے تھک بھی جاندہ ہے۔ بچہ تھک گیا تے آ گیا دا بابا کڑے عذاب وچ پائے، اے میں چھوٹا کم کراں بڑا کم کراں تو آنو رپورٹ کرنا پہندا ہے۔ آپ نے فرمایا باپ نے آکھیا پتر تینوں تکلیف دینا مقصد نہیں، تینوں سمجھانا مقصد ہے، تینوں سبق دینا مقصد ہے، تیری تربیت کرنا مقصد ہے۔ اگر چھوٹے بوڑے کما دی مینوں رپورٹ کرنی اتنی مشکل سمجھدا ہے، بڑے اپنے کما دا حساب دینا ابا جان نو مشکل سمجھنا ہے، تے قیامت والے دن رب نے جی عملہ دا حساب لے لیا تو رب نو کے جواب دے۔ تربیت کرتے تھے بزرگ اپنے بچوں کی۔ اللہ اکبر۔ خود احتسابی کا سب سے بہترین موقع معتکفین کو مسجد میں ملے گا، اور معتکفین سے عرض کروں گا اینا 10 دنوں دے اندر اے مرغے دی طرح سجدے دے اندر تے نمازاں دے اندر ٹھونگا نہیں مارنیاں، تسلی نال پڑھنیاں، تسلی نال پڑھنیاں نے، تسلی نال پڑھنیاں نے، تعدیل ارکان نال پڑھنیاں نے، بڑے مزے نال بڑے سکون نال پڑھنیاں نے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، پورا سال بندہ تیزی نال نمازاں پڑھ دے، نہ سجدے دا پتہ نہ رکوع دا پتہ، لیکن اعتکاف دے اندر معتکفین عادت بناون آرام نال نماز پڑھن دی۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، ایک کدو تک اسی بے ذوق سجدے کران گے، کدو تک اسی بے سرور نمازاں پڑھان گے؟ اگر اعتکاف میں بھی مزے سے نماز پڑھنے کی عادت نہیں پڑی، تعدیل ارکان کی عادت نہیں پڑی، پھر دعا منگنی ہے یا الہی کرم کر کہ میں بڑے عذاب میں ہوں، سامنے بیٹھا ہوں پھر بھی حجاب میں ہوں، سامنے ہوں پھر بھی حجاب میں۔ اور اعتکاف والوں سے عرض کروں گا، اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اپنا شیڈول بنا کے جائیں، کتنے ٹائم دے اندر میں نماز پڑھنی ہے، کتنے ٹائم دے اندر میں تلاوت کرنی ہے، اور کتنے ٹائم میرا ذکر اذکار وستی، کتنا ٹائم میرا تسبیح وستی۔ اے نہ ہوئے اعتکاف جنا بہ جائے تے 2 دن سوچے ہی لنگا دیا، 2 دن سوچیاں ہی گزار دیا، سوچنا ہی رہے میں کیا کرنا ہے میں کیا نہیں کرنا۔ اور اعتکاف والوں سے ایک اور بات، وقت میرا ختم ہو چکا ہے لیکن ضروری سمجھ کے یہ چند باتیں معتکفین کے لیے، اور میری تقریر ریکارڈ پہ ہے، جو سنیں گے انہیں میرا پیغام پہنچے گا۔ اعتکاف والے حضرات اپنے اپنے گناہوں کی لسٹیں بنا لیں۔ دھوکہ کوئی دیتا ہے وہ لکھ لے کہ میں دھوکہ دینا ہوں، جھوٹ بول دے تے وہ بھی لکھ لوے، جواری ہے اللہ نہ کرے وہ بھی لکھ لوے، شراب دی عادت ہے وہ بھی لکھ لوے، ماں پیو کی اچھا بولنا ہے وہ بھی لکھ لوے، نماز گساندہ ہے نماز نہیں پڑھدا وہ بھی لکھ لوے۔ وہ سارے گناہ
کاغذ تے لکھ لوے اور اپنے دل نال وعدہ کرے اعتکاف بین تو پہلے کہ میں جدوں جاواں گا تے انہاں ساریاں گناہاں تو توبہ کر کے جاواں گا، آئندہ تو بعد میں زندگی دے اندر گناہ نہیں کرنے۔ اور اگر پھر بھی ضمیر ادا باز نہ ہوئے تے پھر طالب علم دی اپیل میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھ کے اس کاغذ نو دعا دے دوران اپنے ہاتھ رکھ لینا ہے اور مولا نو آنا ہے، مولا اے نہیں تو مہربانی کر دے، مولا اے نہیں جنہ تو میں باز آ جاواں۔ علماء فرماندے نے 3 کم ایسے نے، ارادہ کرنا بندے دا کم ہے، مدد کرنا خدا دا کم ہے۔ پہلا کم مسجد دی تعمیر، مسجد کی تعمیر کرنے کا اگر کوئی ارادہ کر لے تو اللہ کریم کی مدد آ جاتی ہے، کیونکہ گھر میرا تیرا نہیں، ایک اسے راجے چودھری دا نہیں ہے، خدا دا گھر ہے۔ اور دوسری چیز جس کا ارادہ کرنا بندے کا کام ہے، مدد کرنا خدا کا کام ہے، وہ ہے بیٹی کا رشتہ کرنا۔ ارادہ کریں، اسباب اللہ کریم خود پیدا کرنا۔ نمبر 3، علماء فرماتے ہیں جڑا بندہ گناہ دے چھوڑن دا ارادہ کر لوے، ارادہ کرنا صرف بندے دا کم ہے، خدا جانے تے بندہ جانے۔ ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اللہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک قانونی اور بنیادی مسئلہ یاد کر لیں، جن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اس بندے کا اعتکاف جس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ لمبی تفصیل ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سنا ہوا ہے۔ اور معتکف جو ہے بغیر عذر شرعی کے اگر مسجد سے باہر چلا جائے گا چند لمحوں کے لیے بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہاں پہ لوگ جوتے پہنتے ہیں اتارتے ہیں، یہ جگہ مسجد سے باہر ہے، یہ محراب بھی مسجد سے باہر ہے، چند لمحوں کے لیے اگر ان جگہوں میں چلا گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ہماری مسجد میں یہ کمرہ مسجد سے باہر ہے، وہ آگے جو جگہ ہے وہ بھی مسجد سے باہر ہے، ادھر نہیں جانا۔ معتکف اذان دے سکتا ہے، اقامت بھی پڑھ سکتا ہے، اور معتکف وہ اگر غسل واجب ہو تو وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ سنت غسل کرے گا جمعے والے دن تو جو راجے قول ہے وہ یہی ہے کہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر ویسے غسل کرنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے وضو خانے میں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وضو خانے میں جاتا ہے اور وہاں جا کے فضول میں بیٹھ جاتا ہے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہ سن لے مسئلہ، فضول میں بیٹھا ہوا ہے، وضو ہو چکا ہے اور یہ بیٹھے ہے گپاں پہ لڑ، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اگر گیا واش روم میں اور کوئی بندہ اندر واش روم میں موجود ہے، یہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، جب تک وہ نہ نکلے یہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اس دوران کسی سے بات چیت کرنی ہو ضروری تو کر سکتا ہے، اگر وہ آ گیا باہر تو پھر بھی کھلتا ہی رہا، اعتکاف گیا۔ نہ نہ یہ ہوں سنی کہ نہ پھر وہ سگریٹاں پھر کر رکھا من یا پھر اتھے ہی پیون کاری، یہ ہوں گلاں نہ پوچھ سن تو پھر میں ہوں امتحان بھی کنسا اتنے جڑے بحثن اعتکاف والے۔ اگر وضو خانے میں گیا وہاں فضول میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف فاسد ہو گیا۔ اور اگر گیا واش روم میں اور وہاں کوئی بندہ اندر موجود تھا، یہ کھڑا ہو کے انتظار کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اگر وہ نکل آیا یہ پھر بھی کھڑا رہا، اب یہ اس کا کھڑا ہونا عذر سے ہٹ کے ہے، اب اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا۔ اس لیے بہت ہی ضروری مسائل ہیں، یہ اعتکاف والے ہاں تے پار ہے بھائی ساری امت نے 30 نے بجائے 40 نہ ثواب انہاں نہیں وجہ تو اللہ دینا تے ایویں تے نہیں دینا۔ وہ پتہ نہیں کیوں نہیں پہ بولنے ہوں بھائی 30 نہ ثواب اللہ 40 نے بجائے پہ عطا فرمانا ہے تے اعتکاف والے نہیں وجہ تو تے اے کوئی چھوٹی جہی عبادت ہے؟ بھائی کار آیا نشستند اور برخاستند اور چلے گئے، مالے پوائے ہار پوائے تے چلو جی اعتکاف ہو گیا، نہیں۔ اکثر لوگوں کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے اعتکاف کا خصوصی خیال رکھیں۔ قاری صاحب موجود ہیں، میرا نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اعتکاف کے سینکڑوں مسائل ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔